جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے سورہ مزمل کا یہ بتایا گیا جو طریقہ کار ہے عمل کا وہ کرنا ہے، تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کی تمام خواہشیں قبول و منظور ہوں گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حتیم فاطمہ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے، جو کہ سورہ مزمل کا ایک خاص عمل کہلاتا ہے۔ یہ آپ نے سورہ مزمل کا عمل بہت ہی خاص دن یعنی کہ جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے، جو کہ آپ کی حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے ہے۔ جس بھی مقصد کو لے کر آپ یہ عمل کریں گے وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا، چاہے کوئی بھی مقصد ہو، مگر جائز مقصد ہو، جائز تمنا ہو، جائز خواہش کو لے کر آپ اس عمل کو کیجئے، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اس عمل کو اگر آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بغیر اجازت کے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، مکمل طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس لیے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل آپ سے مس نہ ہو جائے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے سورہ مزمل کی فضیلت و اہمیت کو جان لیجئے تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو، اور آپ جب اس عمل کو کریں تو آپ میں کامل یقین بھی پیدا ہو، کیونکہ کامل یقین سے ہی وظائف کے پرتاثیر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ مزمل کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی 73 سورہ کہلاتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام اللیل، تلاوت قرآن پاک اور عبادت کے بارے میں ترغیب دی ہے۔ اس کے بہت ہی خاص نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے چند جو امپورٹنٹ وظائف ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اس کو ملاحظہ کیجیے۔ سورہ مزمل میں رات کی نماز اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، جو کہ انسان کی روحانی ترقی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس سورہ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ رات کی نماز ادا کریں گے ان کے لیے آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے بارے میں خوبصورت ارشاد ہے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی بشارت دی جائے گی۔ اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں صبر اور استقامت سے کام لیجیے، کیونکہ اس میں بھی یعنی کہ سورہ مزمل میں بھی صبر اور استقامت کی تعلیم دی جاتی ہے، جو کہ مسلمانوں کی زندگی کا اہم جز کہلاتی ہے۔ یہ سورہ مومنوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کا باعث بنتی ہے۔ اس عمل سے آپ کی صدیوں سے رکی ہوئی دعائیں قبول ہوں گی، چاہے وہ اولاد کے لیے ہو، بیماری کو لے کر ہو، کاروبار کو لے کر ہو، کامیابی کو، شادی کو لے کر ہو، یا رکاوٹوں کو لے کر ہو، یعنی کہ جتنی بھی مسئلے مسائل ہیں آپ اس سے الجھے ہوئے ہیں تو آپ اس عمل کی نیت کر لیجئے اور جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اس عمل کو کریں۔ خلوص کے ساتھ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے، اور ایسی ایسی جگہ سے آپ کی مدد ہوگی کہ آپ کا گمان بھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ صورت بہت ہی افضل صورت ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سے ارشادات موجود ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی صورت کو لے کر حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کو بھی ملاحظہ کیجیے۔ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ رات کو نماز پڑھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک ہونا بہتر اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرے اللہ پاک اسے قیامت کے دن شفاعت عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کا دل نرم نہیں ہے، روحانی سکون نہیں ہے، آپ کی روحانی حالت بہتر نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مجارب ہیں، کیونکہ یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دل میں سورہ مزمل کی تلاوت کی جائے وہ دل نرم اور روحانی حالت میں آتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سورہ مزمل کی تلاوت اور رات کی عبادت انسان کی روحانی ترقی اور اللہ پاک کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب اس کا جو آپ نے حدیث سنی، قرآن پاک سے اس کے ارشادات سنیں، اس سے آپ کا ایمان تو تازہ ہوا ہوگا۔ اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا عمل کس طرح سے کیا جائے، تو اس کا عمل طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کو ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے اس عمل کو جمعے کے دن کرنا ہے۔ جمعے کے دن آپ نے جب جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد جیسے ہی نماز عصر کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر ہی اس عمل کو کرنا ہے۔
آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک کو لازمی پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس سورہ کی تلاوت کرتے وقت آپ نے یاد رکھنا ہے اپنے ذہن میں کہ جب آپ اس سورت کی آیت نمبر 9 پر آ جائیں گے، جو کہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جب آپ سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 پر آ جائیں گے تو آپ نے اس سورت کو کم از کم 11 بار پھر دہرانا ہے، یعنی کہ اس سورت کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آگے سورہ مزمل کو مکمل کر دینا ہے۔ پھر جب دوبارہ آپ سورہ مزمل کو سیکنڈ ٹائم پڑھیں گی تو آپ نے اسی طرح اس آیت مبارکہ پر، یعنی کہ 9 آیت مبارکہ جب آئیں گی تو آپ نے 11 مرتبہ پھر اس آیت کو دہرانا ہے۔ اس طرح جب آپ نے اس عمل کو 7 مرتبہ کرنا ہے تو 7 مرتبہ ہی آپ نے اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھتے رہنا ہے۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی بات نہیں کرنی، کامل یقین عقیدے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کو، خواہش کو، جو بھی آپ کی تمنا ہے، اس کو آپ نے اپنے دلوں اور ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرتے جانا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں دعاؤں کو پیش کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کی التجا کرنی ہے۔ جس بھی مقصد کو، جس بھی خاص پریشانی کو سوچتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کیا ہے، آپ نے اس سب کو سوچتے ہوئے اپنی دعاؤں کو، التجاؤں کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ الہی میں پیش کرتے رہنا ہے، یعنی کہ آپ نے خلوص کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں۔ جتنے خشوع خضوع کے ساتھ آپ مانگتے جائیں گے، اس دعا کو کرتے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، آپ نے ان سب کے ساتھ اس ویڈیو کو، اس وظائف کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے، اور جاتے ہوئے کمنٹ میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار لازمی دیجیے۔